الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ فی مقام الآخر لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ فی مقام الآخر قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے یہ علم میں ہوگا کہ ہم ایک آج کورس کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اس کورس میں بنیادی طور پر دو مضامین ہیں۔ ایک مضمون ہے تفسیر قرآن کا، ایک خاص طریقے سے ہے قرآن حکیم کی تفسیر لیکن ایک خاص انداز سے، ایک خاص طریقے سے، اور دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال۔ آگے انشاءاللہ میں سیرت کو ڈیفائن بھی کروں گا، لیکن فی الحال جلدی میں یہی بتا سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، بچپنے سے لے کے ان کے اس دنیا میں آخری دن تک، تو یہ دو مضامین ہم نے اس کے لیے ان کو منتخب کیا ہے، دو مضامین کو۔ ایک جس میں قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے اس انداز سے کہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں جو کہ ہر مسلمان بالغ پر فرض ہیں وہ ساری واضح ہو جائیں، اور ظاہر ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ کوشش کر سکے۔ نمبر دو اسی میں ہی کہ قرآن کو سمجھنے اور مکمل طور پہ قرآن کے میسج کو سمجھنے کے لیے اس کا فہم اور ادراک پیدا ہو۔ یعنی جو میرے علم میں ہے تو 2.5 پارے ایسے ہیں، 2.5 پارے ایسے ہیں جن کی ہم نے تفسیر پڑھنی ہے۔ وہ 2.5 پارے کیسے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، ان میں کیا مضامین ہوں گے، یہ تو انشاءاللہ فرت علی بنوری صاحب ہی آپ پر واضح کریں گے۔ میں سے وہ آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ 2.5 پارے ہیں اور ایک خاص طرز انداز سے وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے، اور ان کا مقصد یہ ہے، پہلا مقصد جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ ذمہ داریاں ان کا ادراک ہو، سمجھ آئے کہ وہ ذمہ داریاں کون کون سی ہیں، اور پھر وہ ذمہ داریاں ہم ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ظاہر ہے یہ 2.5 پارے یوں سمجھ لیں کہ شروعات ہیں مکمل قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ آپ یہاں سے شروعات کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پورا قرآن حکیم سمجھیں، صرف 2.5 پارے پر رک نہ جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات جو کہ بڑی اہم ہے اسی حوالے سے، وہ یہ کہ قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے کا شوق بھی پیدا ہو۔ یعنی ان 2.5 پارے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن حکیم پڑھ دیں اور ہم آپ کو زبردستی پڑھا دیں، نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ مکمل قرآن حکیم کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو اور دل کرے کہ سارا دن بس قرآن حکیم ہی پڑھا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے اور آگے پہنچایا جائے۔ چوتھی بات جو کہ اس کی یوں سمجھ لیں مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ ہمارے اندر جو برائیاں موجود ہیں، اب ہمارے سے مراد میں بھی شامل ہوں، کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ لوگوں کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں، کہ بطور مسلمان یا بطور انسان کچھ بیماریاں ایسی پال لی ہیں ہم نے جن کو چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے۔ ان کو جب
ہم اس کی جب ٹائپولوجی بناتے ہیں تو پھر تو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جھوٹ، برائی، دھوکے بازی، بددیانتی وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے لیے اگر ایک ہی یوں سمجھ لیں کہ بڑا ٹائٹل بنایا جائے، مین ٹائٹل بنایا جائے، مین ہیڈنگ بنائی جائے، تو وہ یہ ہے کہ ہم جو مٹیریلسٹک ہو گئے اور جو دنیا پرست ہو گئے. ہمارے اندر جو دنیا پرستی اور یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی خاطر مر مٹنے کا جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنا. ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہی مار دینا اور کھانا ہی نہ کھانا، شادی ہی نہ کرنا، یہاں سے مراد یہ نہیں ہے. ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لالچوں کو، جو لالچ ہمارے دل میں پنپ رہی ہے، ان کی روک تھام کرنا، اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے چینلائز کرنا، اس طریقے سے جو کہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. تو ایک مقصد یہ بھی ہے اس کا. اچھا، یہ میں نے ایک لمبی چوڑی بات کر دی. اس کو معروف انداز میں کیا کہا جاتا ہے کہ تزکیہ ہو جائے ہمارا، ہم پاک ہو جائیں. تزکیے کے ڈھیروں طریقے ہیں بازار میں. یعنی آپ کوئی تزکیے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کی جائے، بھاگ دوڑ کی جائے، یوگا کیا جائے. تزکیے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جی آپ کسی صاحب کے پاس چلے جائیں، اس سے تزکیہ کرا لیں، کوئی مرشد بنا لیں، آپ اس کے مرید بن جائیں اور پھر تزکیے کی کوشش کریں. تو ایک طریقہ تزکیہ کا یہ بھی ہے. یہ بھی یعنی لوگ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ رائج ہے تزکیے کا طریقہ. دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جی بس پڑھتے پڑھاتے رہو اور تزکیہ تمہارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حکیم کا جو مطلوب تزکیہ ہے وہ کون سا ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ الفاظ ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ وہ ان آیات کے ذریعے، قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کر کر کے مسلمانوں کا اور خاص طور پہ اس دور میں صحابہ کا تزکیہ کریں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اس اپنے یہ جو سبجیکٹ ہے تفسیر کا، کہ قرآن حکیم کی آیات کیسے تزکیہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مقاصد ذرا ذہن میں رکھے جائیں، جو کہ پہلا مقصد آپ کو یاد ہوگا وہ یہ کہ مسلمانوں پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ان کو ادا کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. دوسرا مقصد کہ یہ جو 2.5 پارے ہیں یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ مکمل قرآن سمجھا جائے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہو، آگے سمجھانے کا، دعوت دین دینے کا شوق پیدا ہو. کوئی زبردستی طور پہ قرآن حکیم نہ پڑھایا جائے، بلکہ انسان کا یہ دل کرے کہ میں بھی قرآن حکیم سیکھوں. اور اس سے جو اگلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہمارا تزکیہ ہوگا. قرآن حکیم جو طریقہ تزکیہ بتاتا ہے وہ کیا ہے، اور کیا قرآن حکیم سے تزکیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مقاصد ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں جو کہ عین ممکن ہے کہ بنوری صاحب آپ کے سامنے واضح کریں. میرے جو ذہن میں یا جو مجھے سمجھ آئے تھے مقاصد، وہ میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے. تو ایک تو ہمارا مضمون یہ ہے. اچھا، اس مضمون کی ڈیٹیل زیادہ میں نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ وہ جو ڈیٹیل ہے وہ ساری بنوری صاحب ہی آپ کو بتائیں گے. میرا صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہم نے قرآن حکیم کا یہ حصہ بطور تفسیر، بطور سمجھ بوجھ کے لیے، بطور تذکیر رکھا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس سے میرے خیال سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. اچھا، جو دوسرا مضمون ہے وہ ظاہر دین کی 2 ہی جڑیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری سنت ہے. تو دوسرا جو مضمون ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ ہے جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھی جا رہی ہے، اس کے
آخر کیا محرکات ہیں کہ ہم نے اس سبجیکٹ کو چوز کیا. تو 4 تو وہی آپ ایڈ کر لیں جو پچھلے تھے. ٹھیک ہے جی. یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کون کون سی ذمہ داریاں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. قرآن حکیم میں جو ہم رنگ بھرتے ہیں، رنگ بھرنے سے مراد کہ جو ہم قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں تو وہ سیرت النبی کے بغیر تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا. پہلی بات. دوسری بات جو کہ بہت ضروری ہے، سیرت النبی ہم کیوں پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو. دیکھیں، ایک ہے اطاعت کی جاتی ہے اور ضروری نہیں کہ اس میں محبت کا جذبہ بھی ہو. انسان ڈر سے بھی اطاعت کر سکتا ہے، اپنے آفیسر کی اطاعت کر سکتا ہے. یہاں پہ میں صرف اطاعت کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں اتباع کی، یعنی وہ جذبہ کہ آپ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت دل میں رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. ٹھیک ہے. تو جو دوسرا مقصد ہے جو اچیو کرنا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ہمارے دل میں شدید محبت پیدا ہو، یعنی کم محبت نہیں، شدید بے انتہا محبت پیدا ہو. دوسرا مقصد یہ ہے. اچھا، تیسرا مقصد جو کہ میرے ذہن میں کافی رہا، بہت عرصے سے رہا، کہ ہماری اور ہمارے خاندان والوں کی، جن میں بچے، بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بھائی، والدین، مطلب یوں سمجھ لیں کہ مکمل معاشرہ شامل ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پراپر آئیڈینٹی نہیں ہے. پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ آئیڈینٹی کرائسس میں رہے ہیں. یعنی اب بھی اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس ایک جملے پہ کتنی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا میں ایک ملا ہوں یا مسٹر ہوں، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. کیا ہمارا دین ملاؤں کا دین ہے یا جو مسٹر ہیں ان کا دین ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا جو کہ حل نہیں ہو پا رہا. اچھا، اس سے آگے چلیں تو کیا ہماری آئیڈینٹی بینگ اے مسلم ہے یا بینگ اے پاکستانی مسلم ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب ہونا چاہیے. تو ایک آئیڈینٹی کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں. یعنی آپ نوٹس کریں کہ نیشنلسٹک رجحانات بھی ہمارے ہیں. نمبر 2، لینگویج کے تناظر میں بھی ہمارے رجحانات موجود ہیں. نمبر 3، ایک دوسرے سے ہم لڑتے ہیں تو اسلام کے نام پہ نہیں لڑتے، ہماری جو بقیہ آئیڈینٹیز ہیں جس میں خاندانی قبائلی اصلیت ہیں اس کے نام پہ لڑتے ہیں. تو ایک پراپر آئیڈینٹی اسلام کی پیدا ہو. ٹھیک ہے. ایک اسلامک آئیڈینٹی پیدا ہو اور وہ اتنی یقینی اور اتنی محکم ہو کہ باقی ساری آئیڈینٹیز اس کے سیکنڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا جو میرے نزدیک جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن آئیڈینٹی کرائسس میں ابھی ہیں ان آئیڈینٹی کرائسس سے ہم نکلیں اور ایک بہترین آئیڈینٹی ہماری بن سکے. خاص طور پر آپ اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں. یعنی آج کل آپ کے جو خاندان ہے، آپ کے جو بیوی بچے ہیں، ان کو کیا پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ خاص طور پہ بچے. یہی جملہ، he was a prophet, peace be upon him. بس وہ یہ نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری رسول کیوں بنا کے بھیجا، کس معاشرے میں آئے، ان کے ماں باپ کیسے تھے، ان کے چچا کیسے تھے، ان کے رفقا کیسے تھے، ان کے اصحاب کیسے تھے، ان کی دوست تھے نہیں تھے، بیویاں کیسی تھی، ان کے بیٹے بیٹیاں کیسے تھے، ان کے داماد کیسے تھے. یہ تمام سوالات ہیں نا. ٹھیک ہے. جب تک ان تمام سوالات کو سمجھا نہ جائے اور انہیں اپنی آئیڈینٹی کا حصہ نہ بنایا جائے تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتی سر. ٹھیک ہے. دیکھیں، تبدیلی ہم چاہ رہے ہیں وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. تو جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے نہیں، انہیں پہچانیں گے نہیں، تو وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے جی. تو ہر انسان کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی بنا رہا ہوتا ہے.
ہر انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت. اگر آپ کی وہ آئیڈینٹی نہیں بن رہی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں یا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بننی چاہیے تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کوئی اور آئیڈینٹی بن رہی ہے. اگر آپ دینی آئیڈینٹی نہیں بنا رہے تو آپ کی کوئی اور آئیڈینٹی بن رہی ہے. آپ کے دل میں پھر کچھ اور پک رہا ہے، خواہ آپ نے داڑھی رکھی ہو یا ٹوپی پہنی ہو، وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کیا ہے، آپ کے دل میں کیا آئیڈینٹی، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں، آپ زندگی کیسی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بچے کیسے ہوں، آپ کے والدین کیسے ہوں، آپ کے بہن بھائی کیسے ہوں. ٹھیک ہے. یہ آئیڈینٹی بہرحال تب ہی بن سکتی ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں. جاننے کے لیے میرے خیال سے سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے یا جو ہمارے پاس اویلیبل سورسز موجود ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بات، اگلی بات جو کہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے حوالے سے، وہ کہ ہم ان آئیڈینٹی کرائسس سے نکلیں جن میں ہم پچھلے تقریباً 80-90 سال سے تو ہم ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خلافت، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 200 سال سے ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس میں جا رہے ہیں بطور معاشرہ. اگلی بات جو کہ سیرت پڑھنے کے لیے ایک موٹیویشن ہے وہ یہ کہ سیرت پڑھنا عبادت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سیرت پڑھنا بالکل ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت چاہیے تو میری اطاعت کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. تو واضح ہو گیا نا، اللہ کی محبت سے بڑی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا یہ عبادت ہے. جس طرح قرآن پڑھنا آگے سمجھانا، اسے خود سمجھنا یہ عبادت ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا بھی عبادت ہے. اگلی بات جو کہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دنیا ہر وقت ہر اسٹیج میں نہیں ہوتی. یعنی کچھ دنیا میں ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں دنیا کروٹ بدل رہی ہوتی ہے، کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں دنیا سیدھی سیدھی چل رہی ہوتی ہے. یعنی اگر میں آپ کو مثال دوں تو کولڈ وار سے پہلے، کولڈ وار ہوئی تھی میرے خیال سے 1945 میں، اس سے پہلے دنیا کروٹ بدل رہی تھی. دنیا کروٹ بدل رہی تھی، یعنی 2 عظیم جنگیں ہو گئی تھی، یونائٹڈ نیشنز بن گئی تھی، لیگ آف نیشنز بنی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا میں کیا کہنا چاہیے، ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. نیشن اسٹیٹس بن رہی تھی، پاکستان آزاد ہو گیا، فلاں آزاد ہو گیا، یہ آزاد ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا. تو دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. کولڈ وار آئی تو دنیا میں وہ ہلچل کم ہوئی تھی، تو صحیح لیکن کم ہوئی. اچھا، جو ہی 20ویں صدی کا اختتام ہونے لگا تو ہلچل پھر سے شروع ہو گئی، اور وہ ہلچل ابھی تک جاری و ساری ہے، وہ یعنی ختم نہیں ہوئی. تو میرے بھائیوں، اس وقت ہم ایک عظیم ہلچل سے گزر رہے ہیں. اس دور میں اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ تھاما، یہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جس وقت دنیا میں ہلچل مچ رہی ہو اس دور میں اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ تھاما تو مائنڈ اٹ، اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ بری طرح اس دنیا کی دجالیت میں اور دنیا پرستی میں پھنس جائیں گے، اور آپ جتنی لمبی داڑھی رکھ لیں، جتنا بڑا جبہ کبا پہن لیں، آپ رہیں گے دنیا پرستی. اس کو ذہن میں رکھیں. وہ جو تھا نا، اس دور میں سب مٹ جائے گا، بس قائم وہ رہ جائے گا، بس باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنے ہٹ کا ہے. ٹھیک ہے، تو مٹنا سب نے ہے. یعنی مٹنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ان پر بم پھینک دیا جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. مٹنے سے مراد یہ کہ ان کی جو نیچرل آئیڈینٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں نا، مارکیٹس میں جاتے ہیں آپ لوگ، آفیسز میں کام کرتے ہیں، تو کتنے ہمارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں ایک کانسیپٹ دین کا موجود ہے. کوئی گندا مندہ کانسیپٹ ہی اب نہیں رہا. پہلے چلیں یہ تو تھا نا
کہ نمازیں پڑھ لیا کرو، روزے رکھ لیا کرو، اب تو یہ بھی جا رہا ہے بھائی. اور ہم جو دین کا کانسیپٹ بتانا چاہ رہے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو لوگ ویسے ہی اس کو سمجھ کے ویسے ہی بدک جاتے ہیں، ویسے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس آئیڈینٹی کو بنانے کے لیے، اس اپنی راہ پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے ہٹ کے پکے ہونے کے لیے آپ کو بہرحال سیرت کے اندر گھسنا پڑے گا. آپ کو بہرحال رہنمائی ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی پڑے گی ماڈرن تقاضوں کے مطابق. ٹھیک ہے جی. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں، اور شاید میں یہ بڑی بات کر جاؤں، بالکل اسی طرح یاد کرنی چاہیے جس طرح قرآن حکیم یاد کیا جاتا ہے، جس طرح قرآن حکیم کا حفظ کیا جاتا ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی طرح رٹنی چاہیے، اسی طرح سمجھنی چاہیے اور آگے سمجھانی چاہیے. تو یہ بہرحال ایک آڈیشیس ریمارک ہے میری طرف سے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میں نے کہہ دیا کیونکہ ایک کلوز سرکل میں بات ہو رہی ہے. اچھا جی، آگے چلیں. تو اب اس کورس کو لے کر کیسے چلیں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے کر چلیں گے؟ تو سر جو ڈویژن ہے، جو پرانی ڈویژن ہے جو چلی آ رہی ہے بہت عرصے سے، وہ تو یہ ہے کہ ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں اس ڈویژن کو تو فالو کروں گا، لیکن اس کے اندر کچھ اور ڈویژنز بھی بنے گی، یعنی جو ٹائپولوجی ہوگی وہ صرف مکی اور مدنی دور کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہماری ٹائپولوجیز ہوں گی 3 طرح کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. 3 طرح کی ٹائپولوجیز ہماری ہوں گی. نمبر 1 تو وہی ٹائپولوجی ہے مکی اور مدنی، وہ جو قدیم یا یوں سمجھیں جو کلاسک ٹائپولوجی چلی آ رہی ہے مکی مدنی والی، وہ چلے گی. دوسری ٹائپولوجی جو ہے وہ تحریک کے حوالے سے چلے گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک برپا کی تھی اور اس تحریک میں مختلف مرحلے آئے تھے، تو ہم ان مراحل کو دیکھ کے اس کی ایک اور ٹائپولوجی بنائیں گے. پہلی ٹائپولوجی مکی مدنی دور کی. دوسری جو ٹائپولوجی ہے وہ کون سی ہے جی؟ وہ مراحل کو ذہن میں رکھ کے ایک ٹائپولوجی بنے گی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون سے مراحل آئے تحریک کے حوالے سے. مختلف لوگوں نے مختلف مراحل بنائے ہیں. اللہ رحم کرے اور درجات بلند کرے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے جو مرحلے پیش کیے تھے وہ 6 یا 7 ہیں. اچھا، یہ میں نے 6 یا 7 کیوں کہا، یہ انشاءاللہ جب میں واضح کروں گا تو بات آ جائے گی انشاءاللہ آگے جب ہم جا کے پڑھیں گے. وہ 6 یا 7 ہیں. انہوں نے خالص ایک تحریکی حوالے سے وہ مرحلے سامنے رکھے ہیں، اور الحمدللہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کچھ ایسی گتھیاں سلجھائی ہیں جو سلجھ نہیں رہی تھی. یعنی جو لوگوں میں جو شکوک پیدا ہو گئے تھے محمد ایٹ مدینہ اینڈ محمد ایٹ مکہ، تو یعنی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فرق کرنا شروع کر دیا تھا کہ مکہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہے اور مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ان سے ایک کام کروایا، اور اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے، کہ انہوں نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے وہی مدینہ میں تھے. اسٹریٹجی کا فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ بڑی خوبصورتی سے وہ 6 مرحلے بیان کرتے ہیں، اور 7واں ایک مرحلہ ظاہر ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، آگے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی بات جو کہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے، یہ تو دو ٹائپولوجی ہے. تیسری جو ٹائپولوجی ہے وہ ہے فلسفہ سیرت کے حوالے سے. ایک ہے سیرت کا مطالعہ کرنا، کہ آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا، سیرت کو سمجھ لیا کہ جی سیرت میں ایک مقام پہ یوں ہوا، ایک مقام پہ یوں ہوا، ایک مقام پہ یوں ہوا، واقعات آپ نے پڑھ لیے. لیکن ایک ہے کہ فلاں مقام پہ فلاں کیوں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ سیرت میں فلاں مقام پہ فلاں اسٹیپ کیوں لیا گیا، کوئی اور کیوں نہیں لیا گیا، اور اس اسٹیپ کو لینے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے. تو یہ فلسفہ سیرت ایک بہت بڑا مضمون ہے. یہ کلاسیکل سورسز میں بھی موجود رہا ہے، ہمارے کلاسیکل اسکالرز بھی اس پر ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، لیکن آج کل اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ جو ایک ڈیبیٹ چلتی ہے نا، اورینٹلزم ورسز آکسیڈینٹلزم، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے.
تو اس ڈیبیٹ کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو رہے گی کہ جو فلسفہ سیرت ہے وہ کیا ہے، اس کو فالو کرنے کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کو اگر فالو نہیں کریں گے تو ہم کہاں جا کے پھنسیں گے، اور اس فلسفہ سیرت کو لے کر اگر ہم نے ایک ماڈرن کانسیپٹ آف اسلام نہیں پیش کیا تو ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلی جو بات ہے، جو اگلی ٹائپولوجی ہے، وہ فلسفہ سیرت کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ ابھی تو کیونکہ آج پہلی کلاس ہے اور میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ میں کھل کر بات کرنے سے مراد کہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا۔ نیکسٹ کلاس سے جو کہ ہماری باقاعدہ طور پر پہلی کلاس ہوگی جس میں ہم سیرت پڑھنا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بورڈ کا استعمال کافی کریں گے۔ تو جب بورڈ، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کا استعمال ہوگا تو کئی چیزیں وہاں پر واضح ہو جائیں گی کہ کیا کیا چیز ہم نے کس طرح سے پڑھنی ہے۔ تو اگلی جو بات جو میں نے کرنی تھی وہ تو یہ ہے۔ اچھا جی، آخری بات جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کورس کو نا آپ نے سیریس لینا ہے۔ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس کورس میں شامل ہیں، میرا ان کے بارے میں گمان یہ ہے کہ یہ جو 2 مضامین پڑھائے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے کئی دفعہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو آتے جاتے نہیں ہیں یا یہ نکمے ہیں، میں بھی ظاہر ان میں شامل ہوں۔ ہم سب نے یہ مضامین پہلے پڑھے ہیں اور ہمیں ان کی اچھی خاصی سمجھ ہے۔ ٹھیک ہے، جو مقصد ہے جو میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں اپنے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اچیو کریں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو۔ وہ جتنی زیادہ پیدا ہوگی اتنا ہمارا، میرا اور آپ کا فائدہ ہے، جتنی زیادہ پیدا ہوگی فائدہ ہے۔ تو اس کورس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یار یہ سبجیکٹس تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ پڑھا کر ایکچولی مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، قرآن حکیم میں ویسے بھی تذکیر کی بہت اہمیت ہے، بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے چیزوں کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن حکیم سے ہی نقل مار کر یہ کام کیا ہے۔ یہ جو ہم بات آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ قرآن حکیم کے کانسیپٹ جو تذکیر کا ہے کہ بار بار یاد دہانی کراتے رہو، ہم اسی کو لیتے ہوئے آپ کو دوبارہ سے دوبارہ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کے اور میرے دل میں ایک مضبوط جذبہ ایمانی پیدا ہو، تاکہ اس کو پھر ہم عمل میں کنورٹ کر سکیں۔ آپ نوٹس کریں تو ہم کوئی عمل نہیں کر پا رہے، یعنی ہم میں نا عملی کوتاہیاں اور یوں سمجھنے کہ عملی لتھارجک پن بہت زیادہ ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے اچھے انداز سے، عمدگی سے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہمیں دوبارہ سے دوبارہ اسے پڑھا جائے، دل میں ایمان پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، للہیت پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ فائنلی ایک دن ہم اس قابل ہوں کہ وہ مقصد جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو میں نے تم تک پہنچایا وہ تم ان تک پہنچاؤ جو یہاں آج موجود نہیں ہیں، وہ ہم مقصد اچیو کر سکیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، اب موقع آ گیا ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ ہمیں اس کورس کو صحیح طرح سے ادا کرنے اور اس کو آگے ٹھیک انداز سے لے کر چلنے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔